السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 8ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ نازنین نے حسب سابق اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اس کے کوٹھے پر آمد کے ساتھ ہی وہاں تخلیہ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی، اتنے دن کہاں غائب رہے؟ اس نے نازو ادا سے پان ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اختر اور جاوید اچانک غائب ہو گئے ہیں، بس ان کی پریشانی نہیں مصروف رکھا، ارسلان نے وضاحت کی۔ ارسلان بہو، اختر کو تو میں اتنا نہیں جانتی، لیکن جاوید کے غائب ہونے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اسے کیا مصیبت پڑی تھی؟ ارسلان سمجھ گیا کہ جاوید ان لوگوں کا ہاتھ ٹوکا بھی تھا اور ملک صاحب اور ان کے درمیان رابطے کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ اس کے ذریعے ہی یہ لوگ ملک صاحب سے اپنا جائز اور ناجائز کام نکلوایا کرتے تھے۔ شاید براہ راست اپنے اور ان کے درمیان ملک صاحب رابطہ نہیں کرتے تھے۔ کنجروں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا ارسلان نے۔ کیا بات ہے حضور، کوئی پریشانی آن پڑی ہے کیا؟ ہمیں حکم دے کر دیکھیں، اس نے نازنین کو جھٹکے سے اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس وہ جھجکنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ نازنین، کھل کر بات کرو، مسئلہ کیا ہے؟ دراصل تم تو جانتے ہی ہو آج کل بازار کے حالات کیسے ہیں، آئے روز پولیس والے تنگ کرتے ہیں۔ جاوید ملک صاحب کے ذریعے ذرا ان لوگوں کو سیدھا رکھتا تھا۔ ہم غلط لوگ نہیں ہیں ارسلان بہو، اس کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ قسمت نے اس بازار میں پہنچا دیا ہے، ہم کوئی پیشہ ور لوگ نہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ تم جانتے ہو اس کوٹھے پر کوئی اوباش آدمی قدم نہیں دھر سکتا۔ پولیس کا اس طرف آنا ٹھیک نہیں۔ سنا ہے نیا ڈی ایس پی آیا ہے، کچھ زیادہ ہی ہتھ چھوٹ لگتا ہے۔ کل بی بی نے اپنے میراثی کو تھانے سلام کرنے بھیجا تھا، لیکن اس نے بی بی کا بھیجا نذرانہ قبول کرنے کے بجائے الٹا میراثی کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ صبح انسپکٹر آیا تھا بی بی کے پاس، اللہ بھلا کرے، بیچارے کا ہمارا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے بی بی سے کہا تھا کہ آئندہ براہ راست کچھ بیچنے کی جرات نہ کرنا، آدمی بڑا ہوشیار ہے، تمام کوٹھوں والے کونسلر کے ذریعے ہی اسے صاحب سلامت رکھتے ہیں۔ اس نے رک کر گہرا سانس لیا۔ تم بھی کونسلر کے ذریعے؟ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا۔ یہی تو مصیبت ہے، نازنین اس کی بات کاٹ کر بولی۔ تم نہیں جانتے، بی بی مر جائے گی لیکن اس کونسلر کے منہ نہیں لگے گی۔ وہ حرامی یہی تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی چوکھٹ پر پہنچ کر سجدہ ریز ہوں۔ ہاں، انسپکٹر کہہ رہا تھا کہ اگر ملک صاحب ڈی ایس پی کو کہہ دیں کہ کسی کی ہمت نہیں کہ مختارہ بائی کے کوٹھے کی طرف آنکھ بھر کے بھی دیکھ سکے، لیکن ملک صاحب کو براہ راست کچھ کہنے کی ہمت غریبوں میں تو نہیں ہے۔ اس نے پریشان ہونے کی اداکاری کی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ارے تم فکر ہی نہ کرو میری جان، میں تمہیں خود ملک صاحب کے پاس لے جاؤں گا اور اس ڈی ایس پی صاحب کو وہیں بلا کر تمہارے سامنے کرواؤں گا۔ پھر تو بات ہوئی نا، اس نے نازنین پر نتیتے کتوں کی طرح جھپٹتے ہوئے کہا۔ تم کتنے عظیم ہو ارسلان باؤ، نازنین اس پر مٹی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی خاندانی شرم و حیا کو مکمل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند منٹ میں ہی ارسلان کو عیش و نشاط کی ان وادیوں میں پہنچا دیا کہ اس کا رواں رواں سرشار ہو کر مستی سے ناچنے لگا۔ یہ معرکہ سر کرنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، یہ لو، کسی کو بھیج کر منگوا لو۔ ارسلان نے 500 کا نوٹ نکال کر اس کو تھما دیا۔ اس کو اپنا وجود ہوا میں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے پر ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے مدہوشی کے سے عالم میں بیٹھا تھا جب نازنین کی ماں مختارہ بائی اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ارسلان کی بلائیں لینا شروع کر دی تھیں۔ ایک ایک فقرے سے ہزار ہزار مطلب ادا کرتی وہ بہو ارسلان پر مٹی جا رہی تھی اور اس کے اتنے دن نہ آنے پر زبردست شاکی تھی۔ بی بی تم بے فکر ہو جانا، ملک صاحب اپنے بندے ہیں، کوئی کام ہو تو بلا جھجک بتانا۔ بی بی اگر میں تمہارا کام نہ کروا سکا تو یہ شہر چھوڑ جائیں گے، اس نے شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ بی بی نے اس کے لیے خاص طور سے پیگ تیار کیا تھا۔ دونوں نے اگلے روز ہی ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ ارسلان نے کہا تھا کہ وہ انہیں فون کر کے بتا دے گا۔ میراثی کھانے کا خوان اٹھائے کمرے میں آ رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں آ رہی تھی نازنین۔
اپنے نازوں ادا کی بجلیاں گراتی۔ شراب اور شباب کے نشے نے ارسلان کو دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ بی بی اٹھ کر چلی گئی۔ میراثی اپنا انعام لے کر رخصت ہو گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ صبح تک نازنین نے اس کے ساتھ ایسے ایسے داؤ پیچ کھیلے کہ اب اس کے لیے نازنین کے کسی حکم کی سرتابی کی مجال ہی نہیں تھی۔ تیسرے دن شام کو وہ نازنین اور مختارہ بائی کو ملک صاحب کے حضور سلام کروانے لے جا رہا تھا۔ یہ لوگ ملک صاحب کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن آج تک براہ راست ملک صاحب کے سامنے آنے کی جرات انہوں نے نہیں کی تھی۔ برے بھلے وقت میں ملک صاحب کے حکم پر مختارہ بائی ہی ان کے لیے مال سپلائی کیا کرتی تھی۔ مختارہ بائی پر ارسلان کا پہلا حملہ ہی بڑا زوردار تھا۔ جاوید نے شاید اس خوف سے دونوں پارٹیوں کو آپس میں نہیں ملایا تھا کہ کہیں درمیان سے اس کا پتہ ہی نہ کٹ جائے اور یہ لوگ اسے مکھن سے بال کی طرح نکال کر الگ کر دیں، لیکن ارسلان کو کوئی ایسا خوف یا فکر دامنگیر نہیں تھا۔ وہ جب چاہتا بازی کو پلٹ سکتا تھا۔ اسے جوڑ توڑ کی سیاست کی خاصی سمجھ آنے لگی تھی۔ کیا حال ہے مختارہ بائی؟ ارسلان تمہاری بڑی سفارش کرتا ہے۔ کیا جادو کر دیا ہے لڑکے پر؟ ملک صاحب نے انہیں اپنے خاص ڈرائنگ روم میں طلب کیا تھا اور یہاں وہ ایک مکمل بدلا ہوا انسان تھا۔ مختارہ بائی اور اس کی بیٹی نازنین نے ملک صاحب کو اتنا جھک کر اور مغلیہ انداز سے فرشی سلام کیا تھا کہ ارسلان کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنے جسمانی خطوط کی نمائش میں ایک دوسری کو مات دینے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ ارے ادھر آؤ شہزادی، تم کہاں جا رہی ہو؟ ملک صاحب نے للچائی ہوئی نظروں سے نازنین کے جسمانی خطوط کو گھورا اور اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ جناب، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ نازنین جو کچھ ارسلان کے سامنے کیا کرتی تھی وہی تاریخ اب ملک صاحب کے سامنے دہرائی جا رہی تھی۔ بھئی ہم تمہیں بنائیں گے اس قابل۔ ملک صاحب اپنی جگہ سے جھومتے ہوئے اٹھے اور نازنین کا بازو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تم جاؤ بیٹا، شام کو چھوڑ آنا ان لوگوں کو۔ ملک صاحب نے اچانک ہی ارسلان کی موجودگی کو کباب میں ہڈی جان کر اسے کہا تھا۔ ارسلان کو آج زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی شدت کے ساتھ اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ اسے نازنین پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو ملک کے پہلو میں یوں چمٹ کر بیٹھی تھی جیسے ارسلان کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ بڑے جبر سے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور بے شرمی سے دانت نکالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ملک صاحب کی رہائش گاہ تھی، جہاں بہت خاص قسم کے لوگوں کو ہی قدم رکھنے کی اجازت ملا کرتی تھی۔ یہاں ان کی نو بیاختہ بیوی رہتی تھی۔ یہ ملک صاحب کی آن دا ریکارڈ تیسری شادی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی کی عمر جتنی ایک استانی سے رچائی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ملک صاحب کی موجودہ بیوی کسی سفارش کے لیے ملک صاحب کے کسی گرکے کے ذریعے ان سے ملنے آئی تھی اور ملک صاحب حسب عادت اسے معمول کا شکار سمجھ کر کھیلا تھا، لیکن یہ کھیل اسے اتنا مہنگا پڑا۔ استانی نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا تو وہ انہیں ننگا کر دے گی۔ ملک صاحب میں تو مٹ ہی چکی ہوں، لیکن آپ کی داشتہ بن کر زندہ رہنے کی بجائے میں مر جانا پسند کروں گی۔ اور ہاں، اگر آپ اس چکر میں ہیں کہ مجھے غائب کروا دیں گے تو بھول جائیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کے اور میرے ناجائز تعلقات کی کہانی ملک کے سارے اخبارات میں چھپے گی۔ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس نے ایک روز ملک صاحب کی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے انہیں دھمکی دی تھی۔ ملک صاحب نے دنیا دیکھی تھی۔ وہ بات کرنے والے کا وزن کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھونکنے اور کاٹنے والے کتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ تو خود ایک ایسی ہی سیکرٹری نما بیوی چاہتے تھے جو اس کے ساتھ سوشل تقاریب میں شرکت کر سکیں۔ آئے روز انہیں غیر ملکی سفارت خانوں میں مختلف تقاریر میں شرکت کرنا ہوتی تھی اور اس سوسائٹی سے وہ اپنا تعلق جوڑ چکے تھے۔ وہاں بوڑھے سیاستدانوں کی نوجوان بیویاں ان کے لیے ترقی کے ایسے زینے بن جایا کرتی تھیں جن کے ذریعے وہ سالوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ملک صاحب سیاست کے ہر میدان میں اپنے پاس مضبوط گھوڑے رکھتے تھے، لیکن سوشل لائف کے لیے کسی جاندار گھوڑی کی کمی وہ شدت سے محسوس کرتے تھے۔ ایسی دلیر اور بے باک عورت ان کے بہت سے کام آسان کر سکتی تھی۔ جس جرأت سے اس نے ملک صاحب کو چیلنج کیا تھا، اس ادا نے ملک صاحب کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے ایک سادہ سی تقریب میں نکاح پڑھوا لیا۔
اس شادی کا انکشاف ایک اخبار کے رنگین صفحات پر اچانک ہی ملک صاحب اور ان کی نو بیاہتہ بیوی کے مشترکہ انٹرویو سے ہوا، جس میں مسز ملک نے کہا تھا کہ ملک صاحب کی سیاسی خدمات کی وجہ سے ان پر لٹو ہو گئی تھی اور اس نے ملک صاحب کے عظیم مشن میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ ملک صاحب نے کہا تھا کہ انہیں مسز ملک کے جذبہ خدمت نے بہت متاثر کیا اور انہیں زندگی میں بہترین سماجی اور سیاسی رفاقت میسر آئی ہے۔ دونوں میاں بیوی پہلے سے بڑھ کر قوم کی خدمت کریں گے۔ مسز ملک غریب گھر کی پڑھی لکھی اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے غربت کے ماحول میں جنم لے کر زندگی کو اپنی دہلیز پر سجدہ ریز کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ بھی کسی ایسے ہی پائیدان کے چکر میں تھی جس پر پاؤں رکھ کر وہ کامرانیوں کی سپر ایکسپریس میں سوار ہو سکے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ داؤ کھیل کر ایک دوسرے کو بیوقوف اور خود عقلمند سمجھ رہے تھے۔ دونوں ہی اپنی دانش میں ایک دوسرے کو شکار کر چکے تھے۔ مسز ملک کی نظریں ملک صاحب کی شہرت سے زیادہ ان کی دولت پر تھیں۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے نہ صرف یہ کوٹھی اپنے نام لکھوائی تھی بلکہ اپنا الگ اکاؤنٹ بھی کھول لیا تھا، اور آج کل تو الیکشن نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ صوبائی سیاسی لیگ کی خواتین برانچ میں بھی خاصی سرگرم تھیں۔ اپنے گھر میں کسی طوائف کی آمد کو مسز ملک نے نیک شگون نہیں جانا تھا۔ وہ ملک صاحب کی حرکت سے باخبر رہنا چاہتی تھی۔ پردے کی اوٹ سے اس نے ارسلان کی بے بسی کا نظارہ کر لیا تھا اور اس کی جہاں دیدہ نظروں نے ارسلان اور طوائف زادی کے تعلق کی سنگینی بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہتر مستقبل کا انحصار اس کی بہتر باخبری پر ہے۔ ٹھہرو، ارسلان کو اچانک کی پشت سے آنے والی نسوانی آواز نے چونکا دیا۔ جی؟ اس نے گردن موڑی تو مسز ملک سامنے کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، مسز ملک نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ارسلان کے اندر کا شیطان انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ وہ مارا، اس کا دل بلیوں اچھلا۔ اچھا ملک صاحب، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے نزدیک کیا انسانوں کی قیمت کتے بلی جتنی بھی نہیں؟ سالہ نازنین پر بھی قبضہ جما لیا، جیسے میری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں، جیسے میں اس کا زرخرید غلام ہوں۔ میں دیکھوں گا ملک صاحب کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے۔ تمہیں اس گستاخی کی قیمت بہر صورت ادا کرنی ہوگی۔ وہ خود کو سمراٹ اکبر سمجھنے لگا۔ فرمائیے، اس نے مسز ملک کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اتنے نزدیک سے اس نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا۔ اس کے حسن اور ذہانت کے چرچے سن کر ارسلان بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ ملک صاحب نے ضرور اس کو بھی بلیک میلنگ سے قابو کر رکھا ہے، ورنہ ایسی خوبصورت اور ذہین عورت کو اس بڈھے کھسٹ کے کھونٹے سے بندے رہنے کا شوق کیوں کر ہونے لگا؟ تم ارسلان ہو؟ اچھا، میرا نام بھی جانتی ہے؟ عورت ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ جی، مجھے جانتے ہو؟ اس نے ایک خاص ادا سے ماتھے پر گری لٹوں کو ہٹایا۔ جی، آپ مسز ملک ہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ارسلان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سحر زدہ معمول کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر رک کر اس نے دروازہ کھولا۔ ادھر آ جاؤ۔ جی؟ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اچانک ہی ملک صاحب کی دہشت اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ اگر ملک صاحب کو علم ہو گیا، اس نے سوچا اور لرز کر رہ گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، ملک درمیان میں نہیں آئے گا۔ مسز ملک نے اس کے دل کا چور پکڑ کر اسے تسلی دی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے ارسلان کی مردانگی پر چوٹ لگائی۔ اچھا یہ بات ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ مسز ملک ماہر نفسیات کی طرح اس کی مردانگی پر مسلسل ضربیں لگا کر اس کے لاشعور میں تڑپتی انتقام کی حس کو مہمیز لگا رہی تھی۔ میں اتنا بزدل بھی نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا، اس نے حوصلہ دکھایا۔ اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کام کرتی ہے یا پھر ایک باڈی گارڈ، دونوں میرے بندے ہیں۔ بے فکر رہنا، اپنے ذہن کو سکون دے لو۔ میں تم سے جو بات کروں گی مکمل رازداری اور ضمانت کے ساتھ کروں گی، گھبرانا نہیں۔ ممکن ہے تمہارے نزدیک ملک کسی وحشی درندے کا نام ہو، لیکن تم نے سرکس میں اس شیر کو دیکھا ہوگا جس کے منہ میں بکری کی گردن دے دی جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر مسز ملک نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے سگریٹ کی ڈبیا سے ایک سگریٹ نکال کر
اس کی طرف بڑھایا۔ جی نہیں، گدھے ہو تم، شراب پی لیتے ہو، سگریٹ نہیں پیتے؟ مسز ملک نے لائٹر سے اپنا سگریٹ سلگا کر ڈبیا میز پر رکھ دی۔ ارسلان مسمریزم زدہ معمول کی طرح اس کا مدعی ہو رہا تھا۔ یہ سارا معاملہ ٹریس کا ہوتا ہے، بے فکر رہو، میں نے اپنے معاملات کی حد تک اس شیر کے دانت نکال دیے ہیں، وہ میرے سامنے صرف سرکس کا شیر ہے اور بس۔ مسز ملک نے چند منٹ میں اس کے لاشعور سے ملک صاحب کا خوف اکھاڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ دیکھو ارسلان، میرا اور تمہارا ایک رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ، اس نے سگریٹ کے دھوئیں سے مرگولے بناتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں تب تک جانتی بھی نہیں تھی، پھر میں جان گئی کہ تمہیں جکڑے رکھنے کے لیے اس نے کون کون سا حربہ استعمال کیا، لیکن یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی۔ اس دنیا میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، شاید کمزور دل کے لیے یہ دنیا بنی ہی نہیں۔ بہرحال ہم چاہیں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کا مسئلہ قریباً ایک جیسا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں تم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو اور میں بھی، لیکن ہم الگ الگ سمتوں میں بھاگ رہے ہیں۔ ارسلان مبہوت اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے مکمل ناقابل سمجھ تھی۔ اس نے ارسلان کو موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکتا۔ گداز جسم والی سانولے رنگ کی عورت، جس کی آنکھوں میں اسے اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگا کر اس سے باتیں کر رہی تھی، اپنی خوابگاہ میں تمام خدشات اور خوف سے بے نیاز ضرور تھی، جو اسے دوسروں سے الگ اور ممتاز کر رہی تھی۔ ارسلان نے ملک صاحب کا دامن تھامنے کے بعد اب تک عورت کا گو کہ ایک ہی روپ دیکھا تھا۔ اس روپ کی بے شمار عورتوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا، لیکن ایسا کچھ جو ارسلان کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ یہ جو طوائف ملک صاحب کو ملنے آئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اب وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ نازنین، یہ مشہور طوائف مختارہ بائی کی بیٹی ہے۔ ارسلان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کو اپنے شوہر کی پرائیویٹ لائف میں جھانکنے کا حق تو حاصل ہے۔ میں اس حق کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن معاف کیجیے، ایسا پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا۔ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ملک صاحب عورتوں سے کچھ زیادہ ہی شگف رکھتے ہیں۔ اس نے بھی اب کھلنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا سوال کیا تم نے، لیکن اس سے پہلے ملک صاحب کا ضرورت مند خواتین سے ہی واسطہ رہا ہے، جیسے میں۔ کسی پیشہ ور طوائف نے آج تک اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، اور یہ لوگ ضرورت مند بھی دکھائی نہیں دیتے، اس لیے میرا چونکنا فطری بات ہے۔ مجھے علم ہے تمہیں اس طوائف سے محبت ہے، یا پھر اس نے تمہارے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا ہے۔ میں جانتی ہوں جب نوجوان عورت اور مرد ایک دوسرے کے جسمانی تقاضے سمجھنے لگیں تو اس منافق معاشرے میں اس رشتے کو بھی وہ محبت کا نام دے لیتے ہیں۔ اینی ہاؤ، میں تمہیں الزام نہیں دے رہی ہوں، نہ ہی مجھے کسی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو اپنے نظریات کے ساتھ جینے کا حق ہے، لیکن تم ایک مشرقی مرد ہو۔ اس سے پہلے تم نے ایک اچھی عورت ہما اکبر شیروانی کو ملک صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کی بھینٹ چڑھایا ہے، اور اب پھر ملک تمہارے منہ سے نوالا چھین رہا ہے۔ تم آخر کب تک اس بوڑھے سیاستدان کی لاٹھی بنے رہو گے؟ اس نے اب دوسرا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اس کی بات کے آخری فقرے سے ارسلان کے ذہن کے سارے تار جھنجھنا اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ ایک شادی شدہ خاتون ہو کر، یہ ایک سیاسی شادی ہے، اس نے ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری کہانی تم سے مختلف نہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میں نے عورت ہو کر بھی اپنے لٹنے کی قیمت وصول کی، اور تم مرد ہو کر بھی۔ اس نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو منگواؤں؟ اتنا کہہ کر وہ ارسلان کو چھوڑ کر باہر نکل گئی، شاید اسے تنہائی میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے ارسلان کی مردانگی پر آخری اور جان توڑ حملہ کیا تھا۔ واقعی وہ اس حملے سے نہ سنبھل سکا۔ اس نے سوچا، مسز ملک نے کتنی صحیح بات کہہ دی۔ ملک کا ہاتھ ٹھوکا
بن کر اس نے زندگی میں کیا کچھ کھو دیا تھا، اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، ہما اکبر شیروانی، اپنا کیریئر، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی۔ وہ اب ایک عام شہری نہیں تھا، قانون کا باغی، قانون کا مطلوب۔ کب تک اس کے جرائم پر پردہ پڑا رہے گا؟ کب تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، اس نے سوچا، ملک صاحب نہیں تو مسز ملک ہی صحیح، یہاں کم از کم برابری کی بنیاد پر تو معاملہ چلے گا۔ وہاں تو وہ اپنی مرضی سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر تو یہ بات تھی کہ وہ یہاں مجبور محض نہیں تھا۔ مسز ملک کی واپسی چائے کی ٹرالی کے ساتھ ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر اسے پیش کی تھی۔ مجھے امید ہے تمہارا فیصلہ وہی ہوگا جو ایک عقل مند انسان کا ہونا چاہیے۔ تم میرے لیے کام کرو، میری اپنی سیاسی پارٹی ہے، اس کے لیے کام کرو۔ تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اور ملک کا رشتہ کیا ہے۔ تم یہی سمجھو کہ اب تمہارا اور میرا تعلق کیا ہے۔ اس تعلق کو ہم دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر مضبوط کرتے رہیں گے۔ ہاں، میں تمہیں یہ ضرور یقین دلاتی ہوں کہ کامیابیوں میں تمہارا اور میرا حصہ 50-50 ہوگا۔ میں اس کا گھپلہ نہیں کروں گی۔ غنیمت کی تقسیم ایمانداری سے ہوگی۔ اس نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارسلان نے پوچھا۔ شاباش، فی الحال تم 2 محاذوں پر کام شروع کرو گے۔ 3 روز بعد بھارتی سفارت خانے کی ایک تقریب میں ملک صاحب شامل ہوگا۔ اس مرتبہ تم بھی وہاں جاؤ گے۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، زبان بند۔ تمہیں بہت کچھ دیکھنے سننے کو ملے گا۔ اور دوسرا کام، ناظرین کو تیار کرو۔ ملک اس کی بوٹیاں ابھی کچھ روز مسلسل نوچے گا۔ اس دوران اگر وہ ہماری مدد کرے اور شراب کے نشے میں دھت ملک صاحب کے ساتھ تصاویر بنانے میں مدد کرے تو اسے منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ ٹھہرو، ابھی کچھ نہ کہنا، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، دولت کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار۔ اسے اتنی بڑی آفر دینا کہ اس کے پاس نہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ مثلاً کتنے تک؟ ارسلان نے بڑے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، میں جانتا ہوں اتنی رقم کے لیے وہ ملک صاحب کو زہر دینے پر راضی ہو جائے گی، لیکن اتنی رقم کیا اسے؟ کون بے وقوف اتنی رقم اسے دے گا اتنے معمولی کام کے لیے؟ اسے تو وہی ملے گا جو ایڈوانس دے دو گے۔ اس کے بعد جب اس کی تصاویر ملک کے ساتھ بن جائیں گی تو اس کی جرت نہیں کہ باقی رقم طلب کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات کہ پھر وہ کبھی تمہارے چنگل سے بھی نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ پھر اس کھیل کی فریق بن چکی ہوگی۔ ارسلان کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کتنی ہوشیار عورت تھی یہ، اور کتنی لاپرواہی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا مسز ملک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا، اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کا۔ مکروہ و فریب اور ریاکاری کے جس طلسم و شربہ میں وہ داخل ہو چکا تھا، اس کے تمام اصول اور ضابطے ارسلان پر بھی اسی طرح نافذ العمل تھے جیسے اس دنیا کے دیگر مکینوں پر۔ اس دنیا کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ تھا۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری اس پر بھی لازم تھی۔